الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روح وارواحنا العالمین لتراب مقدم الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک تعالیٰ اس مہینے کے آخر میں ہم سب کو مقام تقویٰ پر فائز فرمائے۔ ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ ہیلدی فیملی، کہ کون سی فیملی صحت مند فیملی ہوتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ اس میں 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ آج آخری پوائنٹ اس کا ہے ہیلدی فیملی کا، اور پھر اس کے بعد ان ہیلدی فیملی کی طرف جاتے ہیں کہ کون سی فیملی جو مریض ہے، جسے قرآن نے اور اہل بیت نے مریض کہا۔ پہلے ہیلدی فیملی میں 3 چیزیں سمجھ لیں۔ کل کچھ چیزیں بتائی تھیں، اور یہ 3 لیولز ہیں اصل میں، یہ بتانا چاہ رہا ہے قرآن، اور اہل بیت جو ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے صحت مند فیملی تب بنے گی کہ جب ریلیشن شپ آپس میں فیملی ممبرز کا وہ اچھا ہوگا۔ جب سارے فیملی ممبرز کا ریلیشن شپ اچھا ہوگا تو فیلنگز بھی اچھی آئیں گی ایک دوسرے کے بارے میں۔ جب یہ والا لیول کراس کرے گا پھر دوسرا لیول آتا ہے، کہ اگر یہ کراس کر لیا تو پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم سب کا تعلق بہت اچھا ہے، پھر ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ ڈیوٹیز ہیں، کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، یہ ذہن میں ضرور آئے گا۔ پھر جب یہ بھی لیول انسان کراس کر لے تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ کسی بڑے کاز کے لیے، گریٹر کاز کے لیے سیکریفائس کرنی ہے، تب ویسے ہی قربانی، اثار، یہ نہیں ذہن میں آئے گا۔ سیکریفائس کبھی بھی فیملی ممبرز کے لیے ذہن میں نہیں آئے گا، لیکن پہلے 2 والے سٹیپ ہو جائیں گے، تعلق اچھا ہوگا، تعلق کی اچھائی کو فیل انسان کرے گا تو پھر ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹی محسوس کرے گا، اس کے بعد پھر سیکریفائس کر سکے گا، ورنہ کبھی بھی انسان اپنے فیملی ممبرز کے لیے بھی کبھی سیکریفائس نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ یہ ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیملی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، یہ صحیح ٹریک پر ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ اب میں کچھ ایگزامپلز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں ان ہیلدی فیملی کے حوالے سے۔ ناراض نہ ہوئیے گا کہ یہ اس میں ہم سارے شامل ہیں، جو سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہیں کہ وہ چیزیں میں نے سلیکٹ کی ہیں، بہت سی چیزیں چھوڑ دی ہیں، وہ سلیکٹ کی ہیں جو پریکٹیکل ہے۔ اب دیکھیے میں نے یہ پہلی چیز لکھی ہے جس سے شریعت نے بھی بہت کنڈیم کیا ہے کہ یہ ان ہیلتھ مریض لوگوں کی علامت ہوتی ہے، خاص طور پر جو نئے کپل ہوتے ہیں وہ کیا کہ ہسبینڈ اور وائف جو ہیں وہ جب شادی کے شروع میں بچہ نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ ہمیں بچہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے، آپ جو بھی شادیاں ہو رہی ہیں سب ہمارے جوانوں کے بچوں اور بچیوں کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ بچہ نہ ہو۔ اس کی ریزنز ہیں، یہ دیکھیے میں نے چند ریزن لکھی ہیں۔ پہلے تو وہ یہ کہ میاں اور بیوی تیار نہیں ہیں بچے کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو مصیبت سمجھتے ہیں، ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو فریڈم ہے نا اور آزادی ہے وہ بچہ آ کے وہ لمیٹڈ کر دے گا، اس کی لمٹس آ جائیں گی، محدود ہو جائیں گے ہم، جو ہماری آزادی ہے۔ یعنی عورت کہہ رہی جو مجھے کام کرنا ہے میں قید ہو جاؤں گی، مرد بھی ایسے سمجھ رہا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا تو یہ مشکل ہو جائے گی۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے ذہنوں میں ایک غلط تصور ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جب بچہ ہو جائے تو وہ سیکشول جو انسان کو لذت آتی ہے وہ نہیں آتی، جبکہ تصور ایسا نہیں ہے۔ بنایا مجھے اور آپ کو اور خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے، اور اللہ کے نبی اور امام بتائیں گے کہ سیکس کا مزہ کب ہے اور کب نہیں ہے، یہ ویسٹرن نہیں بتا سکتے۔ یہ یاد رکھیے بات، جس نے بنایا، جس کے ہم پروڈکٹ ہیں وہ بتائے گا، تو وہ بتا رہا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ ہم یہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ نہیں ہے ایسی چیز۔ اگلی وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے، بیٹھ چکا ہے خاص طور پر لڑکیوں کے ذہن میں، وہ کہتی ہیں کہ 1 سال 2 سال بچہ نہیں کرنا۔ وجہ پوچھی جائے تو وہ کہتی ہیں اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ ہماری بن نہ سکی تو ہم آرام سے ڈائیورس لے سکیں۔
اگر بچہ ہو گیا تو ڈائیورس میں مشکل ہو جائے گی. ہے ایسا یا نہیں ہے؟ ایسا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے ذہنوں میں شادی کے ٹائم ہی طلاق ذہنوں میں ہے کہ ہونی چاہیے. جو 40 سال پہلے شادی ہوتی تھی، 30 سال پہلے ہوتی تھی، کبھی اس نے یہ سوچا تھا کہ یہ پوائنٹ ذہن میں آیا تھا کہ طلاق ذہن میں ہو شروع سے کہ 2 سال چیک کریں گے، اگر نہ ہوا تو سائڈ پر ہو جائیں گے؟ کبھی بھی یہ چیز نہیں تھی. اب ہے یہ چیز. یہ ان ہیلدی فیملی ہے، یہ یاد رکھیے. یہ اگر وائرس ہے تو اس کو نکالیے، لڑکیاں بھی نکالیں. اس کا مطلب شروع سے پریپیئر ہو کے جا رہے ہیں کہ ہم نے جدا ہونا ہے. تو پھر کیسے بنے گا گھر جب ذہن میں یہی ہے کہ سال 2 سال چیک کرتے ہیں، اگر بچہ ہو گیا تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی. بھائی یہ اس کا مطلب ہے آپ کو تصور ہی نہیں ہے صحیح شادی کا. یہ ایک بڑا پرابلم. اگر ایسی ہوگی فیملی، اس کا مطلب ہے وہ مریض ہے فیملی. دوسری فیملی کہ جو مریض ہے اور جو بہت بڑا ایشو ہے ہماری سوسائٹیز میں، وہ یہ ہے کہ میں نے لکھا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ممبرز جو ہیں وہ فیملی ممبرز، چاہے اسمال فیملی جو ہم لوگوں نے ڈیفینیشن کی تھی، چاہے وہ میڈیم فیملی کی ڈیفینیشن، یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. وہ یہ ہے کہ فیملی ممبر جو ہے، سپوز ایک برونڈی بیٹھا ہے، دوسرا کسی اور جگہ دارالسلام ہے، میاں یہاں ہے، بیوی وہاں ہے، شوہر یہاں ہے، بیوی یورپ ہے، شوہر یورپ ہے، بیوی یہاں کسی اور جگہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے وہ فیملی سیٹ اپ ہی نہیں بن رہا، یہ خود توڑ رہا ہے سسٹم کو. کوئی میں نہیں کہتا ہوں، ایسا نہ سمجھیے کہ ذہن میں آئے کہ کسی خاص کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اصل یہ ہونا چاہیے کہ ساتھ رہیں، ساتھ رہیں. کچھ بھی ہو پوری کوشش کی جائے ساتھ رہیں. کچھ واقعاً بعض اوقات ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، کچھ مشکل ہوتا ہے، فیملی نہیں سیٹل ہو سکتی، وہ ایک مجبوری ہے. اور اس میں بھی الحمدللہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو فوری مثلا 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد جاتے ہیں تاکہ وہ سلسلہ نہ ٹوٹے، وہ اپنی جگہ پر ہے. اصل پتہ ہونا چاہیے، اصل یہ ہے کہ ساتھ رہیں. اگر ساتھ نہیں رہیں گے تو وہ ہماری صحت کے لیے بھی اور ہماری فیملی کی صحت کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. اگرچہ بیویاں اور شوہر کمفرٹیبل ان کو اسی میں ہے کہ وہ وہاں رہے، یہ یہاں رہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہو چکا ہے. اور خاص طور پر جو اوورسیز ہوتے ہیں، دوسری جگہ پر ہوتے ہیں، جب یہ سالہ سال کے بعد جائیں اپنے گھروں میں تو ان کی بیویاں جو ہے وہ پریپیئر نہیں ہوتی. وہ کہتی ہیں کہ اب آ گئے، آپ ٹوکتے رہتے ہیں، یہ آپ وہیں رہیں تو اچھا ہے. یہ ہوتا ہے پریکٹیکلی. یہ ہوتا ہے کہ جب دور رہا جائے اور پھر جب قریب آیا جائے تو دونوں ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ گیپ آ جاتا ہے. تو یہ ان ہیلدی فیملی کی علامت ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اور ایک اور چیز بھی لکھی ہے کہ یہ بھی اسی میں ہے کہ بچے بھی کہیے، جوان بھی، بزرگ بھی، ماں ایک چیز کہہ رہی ہے، باپ ایک چیز کہہ رہا ہے. بہت مشکل ہو جاتی ہے ان بچوں کے لیے کہ ہم کس کی مانیں، کیا کریں. خاص طور پر جب ٹین ایج میں ہیں کہ ماں ایک چیز کہہ رہی ہے، باپ ایک چیز کہہ رہا ہے. یہ بھی ان ہیلدی فیملی ہے. بچوں کے لیے بہت زیادہ یہ سٹریس اور ٹینشن یہ چیز لے کر آتی ہے. یہ چیز تو خدا را اس چیز کو محسوس کریں. اپنے تعلق کو اگر لڑنا بھی ہو، وہ ہمارے ایک عزیز ہیں تو وہ بہت مزاحیہ بھی ہیں، بہت ہمارے ریلیٹیو ہیں، تو وہ اپنے بچے کو بھی کسی کے سامنے نہیں ڈانٹتے. تو کہتے ہیں کہ نام اس بچے کا لیتے ہیں کہ ادھر آؤ، ادھر سائڈ پر آؤ، میں نے تمہیں ڈانٹنا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنی بیوی کو بھی ایسے کہتے ہیں کہ یہ لوگ سب مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے تو میں آپ کو نہیں ڈانٹ سکتا، ایک سائڈ پر آئیں ذرا آپ کو ڈانٹوں. صحیح ہے. تو اگر کچھ کرنا بھی ہو، کچھ ڈانٹنا بھی ہو، میاں بیوی نے لڑنا بھی ہو، تو بچوں کے سامنے نہ لڑیں، خدا را نہ لڑیں. اس کا کتنا نقصان فیوچر میں ہوتا ہے آپ لوگ نہیں سوچ سکتے. ڈیٹیل کے ساتھ ہے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں کہ اس چیز کو ڈسکس کروں. یہ بہت بڑی ان ہیلدی فیملی ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ کام نہ کریں. تیسری چیز، ایسی فیملی بھی ہیں خاص طور پر دیندار طبقے میں یہ دیکھا ہے کہ وہ بہت سٹرکٹ ہیں. ان لوگوں کے جو دینی معیارات ہیں، ان لوگوں نے جو دین کا تصور بنایا ہوا ہے، یعنی دین کا تصور ہے کہ بہت سخت ہیں. اور ڈیسیژن جو ہے وہ فقط فادر نے لینا ہے یا مدر نے لینا ہے، باقی ساری اولاد فالو کرے. اولاد کی کچھ رائے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، وہ جو دین کی اوپر چھڑی ہے وہ بس سارے بچے وہ کھا رہے ہیں. تو یہ بھی فیملی ان ہیلدی فیملی ہے. میں دیکھتا ہوں بعض اوقات حجاب کا، بعض اوقات تصور، بعض اوقات کھانے پینے کا تصور، بعض اوقات جو پابندیاں انہوں نے بچوں کو لگائی ہوئی ہیں کہ فلاں کے ساتھ نہیں دوستی کرنی، فلاں کے ساتھ نہیں کرنی، فلاں کے ساتھ نہیں کرنی، فلاں کے ساتھ نہیں کرنی. تو اس سے خود بچوں کے ذہن میں سوء ظن بھر رہے ہیں دوسرے لوگوں کے بارے میں. تو یہ بھی نارمل نہیں ہے، یہ بھی ان ہیلدی فیملی ہے. اس کے بالکل اپوزٹ ایک فیملی ہے کہ جن کو بالکل فکر ہی کوئی نہیں ہوتی ان کو بچوں کی بھی، اپنے ریلیٹیوز کی بھی، اپنے عزیز و اقارب کی بھی. ان میں ہر چیز ایزی لو، کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بچے کر رہے ہیں کرتے رہیں، اور فیملی ممبرز کچھ بھی کوئی بھی جو بھی کر رہا ہے کرتے رہیں. ماں باپ اپنے اپنے کام میں بزی ہیں.
ماں اس میں بیزی ہے، باپ اپنے کاروبار میں بیزی ہے، بچے جو مرضی کرتے رہیں۔ ایسی فیملی جو ہے وہ کیا ہے، ان کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، حدود و قیود نہیں ہے، کہاں آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، بچے ضد کر رہے ہیں فلاں جگہ لے جاؤ لے جاؤ جی، کچھ ان میں ریسٹرکشن نہیں ہے۔ یہ بھی بہت انہیلدی فیملی کی علامت ہے۔ ایک اور چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جس سے جو ہم لوگ سارے پوری کوشش کریں کہ اس کو فالو کرنے کی، وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ پریکٹیکل یہ ہے، یہ ساری سب میں ہے، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، وہ یہ ہے کہ فیملی ممبرز کا آپس کا ریلیشن وہ پراپر نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے، ایک ہمارے ٹیچر نے بتایا کہ واقعاً پریکٹیکل ایسا ہے، بتایا کہ کچھ کسی جگہ پر کسی شہر میں وہ فیملی ممبر جو ہیں وہ سارے اپنے اپنے رومز میں ہوتے ہیں، کوئی بات کرنی ہو تو وہ ویڈیو کال کے ذریعے کرتے ہیں، ایک ہی جگہ پر ایک کمرہ یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ماں باپ باہر بیٹھے ہیں، وہ ویڈیو کال کے ذریعے بچے جو ہے آپس میں وہ ہے۔ یہ نارمل ہے یہ چیز؟ آپ بتائیے۔ اس کا مطلب ہے ریلیشن جو ہے وہ ان کا ریلیشن شپ تعلق آپس میں کتنا بگڑ چکا ہے کہ یعنی اتنے زیادہ وہ ایڈکٹیڈ ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے روم سے چند فٹ کے فاصلے پر باہر نہیں آ سکتے، ایک دوسرے کو آواز نہیں دے سکتے، بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ کیوں ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں، یہ میں نے ویسے ایک مثال دی ہے۔ بعض اوقات مثلا میرا ایک بچہ کینیا میں ہے، سپوز ایک کسی دوسری جگہ پر ہے، میں مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ اب دو بچے کسی اور جگہ ہوں، ہم تین ایک جگہ پر ہوں، میں میری وائف اور بیٹی۔ اب فیملی ممبر کا آپس میں اگر رابطہ نہیں ہوگا اس ویڈیو کال کے ذریعے، یہاں ہونی چاہیے ویڈیو کال کہ ہر دوسرے دن تیسرے دن جو بھی ہو ایکٹیویٹیز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرے، جو درد دل ہے وہ ایک دوسرے کو بتائے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے نارمل چیز نہیں ہے۔ اس میں ماں باپ کا بہت بڑا قصور ہے کہ بعض اوقات پیرنٹس کا وہ میں نے لکھا انکانشیس انجسٹس، کہ ماں باپ بھی اس میں قصوروار ہیں کہ وہ لاشعوری طور پر جسٹس نہیں کر پا رہے، کہ جس کی وجہ سے جو فیملی کا ریلیشن شپ ہے آپس میں وہ ٹھیک نہیں ہے، بھائی بھائی سے علیحدہ ہے یا بعض اوقات بچے بھی علیحدہ ہیں۔ وہ میں نے لکھا ہے کہ جو بھائیوں کی بیویاں آپس میں کھچی ہیں، اس کی بڑی وجہ ہو سکتا ہے خود ماں باپ ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں شعوری ایسا ہے، جان بوجھ کے نہیں کر رہے، لیکن لاشعوری ایسا ہو رہا ہے، پیرنٹس کو نہیں پتہ چل رہا کہ میں بعض اوقات انجسٹس کر رہا ہوں، ایک بچے کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں، ایک بہو کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں، دوسری کو وہ اگنور کر رہا ہوں، اس کو نہیں پتہ چل رہا، ایک کے بچوں کو زیادہ اہمیت، دوسرے کے بچوں کو بالکل اگنور یا کم اہمیت، ماں باپ کو نہیں توجہ نہیں ہو رہی، لیکن جس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بزنس میں بھی، پیسے میں بھی، کہ ایک کو میں ایک بیٹے کو بہت زیادہ کروں اور دوسرے کو بالکل سائڈ پر کر دوں، ٹھیک ہے، وراثت میں بھی، پیسے میں بھی۔ تو اس کی طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے پیرنٹس کو اور بزرگوں کو، کہ ایسا نہ ہو کہ ایک کو بیلنس وہ کرنے کی بجائے، ایک کو زیادہ کرنے کی بجائے دوسرے کے لیے درد سر بنا دیں۔ یعنی ہم خود حسد ایجاد کروا رہے ہیں بچوں میں، آپس میں فیملی ممبرز میں۔ تو اس کی خاص جو ہے، اگر یہ کریں گے تو اس کا مطلب ان ہیلدی فیملی، ہم خود مریض بنا رہے ہیں بچوں کو، اور آگے جو لڑائیاں ہونی ہیں خود ہم سبب بن رہے ہیں اگلی لڑائیوں کا۔ اگر اس قسم کے پرابلم ہوں، یہ میں نے اشارہ کیا ہے، ایسے پرابلم ہوں تو آج کل فوراً آپ لوگ یا آپ کی بیویاں اور وہ لوگ کہتی ہیں کہ جائیں، یہ جو آپس کے مشکلات ہیں، مسائل ہیں، آپ ٹینشن میں اسٹریس میں ہیں، تو جا کے کچھ جو ہے وہ اس کا جا کے سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، وہ کچھ بتائے گا۔ تو وہ لوگ ایک سائیکی آج کل کی ایک چیز بتاتی ہے، اس کا نام ہے فیملی تھیراپی۔ فیملی تھیراپی یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ اس کو توجہ سے بات سنیے گا، کہ آپ کے بہت سے مسائل جو ہے وہ آپ کے پرسنل نہیں ہیں، آپ کی پوری فیملی کا مسئلہ ہے۔ تو پوری فیملی سائیکیٹرسٹ کے سامنے بیٹھے اور اپنی چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرے اور وہ پھر سلوشن بتائے گا۔ اس کو بولتے ہیں فیملی تھیراپی، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں ایک چیز لکھی ہے، وہ یہ لکھی ہے کہ یہ لوگ کوئی بھی سائیکولوجیکل کسی کو مشکل ہو تو یہ دو ٹائپ کا جو ہے وہ سلوشن کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یا وہ بہت سے فیملی ممبرز کو میڈیکیشن دوا لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ لکھو۔ برج عمرہ میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو دوا کے عادی ہو گئے، میڈیسن کے عادی ہو چکے ہیں، یا وہ کہتے ہیں تھیراپی لیں، ہمارے پاس آتے رہیں، ویکلی آئیں یا منتھلی آئیں۔ ان لوگوں کو پیسہ چاہیے کہ یہ لوگ سارے فیملی ممبر چاہے فیملی کی صورت میں ہو یا پرسنل صورت میں ہو، ہمارے پاس آتے رہیں۔
تو وہ ان دو علاج تجویز کرتے ہیں اس بیماری کا کہ فیملی ممبرز کا آپس میں مشکل ہے، کچھ ہے، فلاں ہے۔ اس میں جو ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے کہ جب اس ٹائپ کی چیز ہو تو یہ پراپر سلوشن نہیں ہے، اس میں فقط بیماری کو مینج کر دیتے ہیں یہ لوگ، علاج نہیں صحیح کرتے، فقط مینج کرتے ہیں اور اپنا وہ عادی بنا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس آتا رہے، ہمارے سے مثلا یہ چیز لیتا رہے، ہمیں پیسے دیتا رہے اور ہم اس کو ایک ایک کر کے ایوری ویک یا ایوری منتھ 2 ٹپ دیں، پھر اس کے بعد اگلی 2 ٹپس دے دیں، اگلی دیں، تو یہ عادی ہو جائے گا ہمارے پاس آنے کا۔ تو ہمیں جو بتایا گیا طریقہ وہ آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں یہ بتایا گیا کہ فیملی تھراپی اس تھراپی پراپر سلوشن نہیں ہے، ہاں ہے، کب ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں بتانے جا رہا ہوں کہ ان ہیلدی کو ہیلدی کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے، ان ہیلدی کو ہیلدی کیسے بنانا ہے۔ جو ہم لوگوں کو ہمارے علماء نے بھی، ہمارے اہل بیت اطہار نے بھی جو چیزیں ٹپس بتائی ہیں اس میں سے یہ ہے کہ دیکھیں جو فیملی کا ہیڈ ہے، ہیڈ آف فیملی، یا تو وہ ڈیل کرے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی بجائے، جو بڑا ہے فیملی کا اور سارے اگر اس کو بڑا سمجھتے ہیں تو وہ اس کو ڈیل کرے ساری فیملی کو، یہ جو ان ہیلدی ہے اس کو ہیلدی بنانے میں وہ اپنا رول پلے کرے۔ اگر وہ اس کی کوئی بات نہیں مانتا تو کوئی مثلا مولانا ٹائپ جو افراد ہے کہ جس کی سوسائٹی میں نظر بھی ہے وہ، یا وہ بھی نہیں ہوتا کوئی رسپیکٹڈ پرسن سوسائٹی میں، تو وہ یہاں پر آئے اور ان جو بیمار فیملیز ہیں ان کو نکال کر صحت کی طرف لے جائے۔ اس کو کرنا کیا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ فیملی ممبرز کو اکٹھا بٹھائے۔ اب بہت سے فیملی والے ہیں وہ اکٹھا بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں بیٹھنا۔ ان کی بات سنیں، علیحدہ علیحدہ بھی سنیں۔ ابھی میں اختلاف اور اس کی طرف نہیں آ رہا، وہ میں میاں بیوی کے اختلاف قرآن نے کیا حل دیا، وہ انشاءاللہ اگلے سیشن سے اسی پر آؤں گا کہ فرق کیا ہے، کیوں لڑائیاں ہوتی ہیں، کیا کی چیز ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ ابھی فقط یہ بتا رہا ہوں کہ ان ہیلدی فیملی کو ہیلدی فیملی کیسے بنایا جا سکتا ہے، 2-3 ٹپس دے رہا ہوں۔ باقی وہ بعد میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، پھر اس کے کیا سلوشن ہے، اس پر آئیں گے۔ ابھی یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا بٹھا دے اور باتیں سنیں سب کی، پرسنلی بھی اور کلیکٹیولی بھی، تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھے کہ پرابلم کیا ہے، ہو سکتا ہے ساری فیملی کو بٹھائے، 8-10 لوگ ہوں، ساری بیویاں بھی ہوں، بچے بھی ہوں، سارا کچھ، پھر ان سے ایک ایک سے انفارمیشن لے کہ وجہ کیا ہے۔ اس کو جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتی ہے کہ اس فیملی میں سے جو وائرس ہے وہ اس بیوی میں ہے یا اس شوہر میں ہے یا اس ماں باپ میں ہے، اس کو فوری پتہ چل جائے گا یہاں وائرس ہے۔ اب اس نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے اسکل کے ساتھ اس وائرس کو نکالنا ہے یا ویکسین دینی ہے، لیکن آسان نہیں ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ 10 فیملی ممبر بیٹھے ہیں، کبھی بھی سائیکیٹرسٹ ایسا نہیں کہے گا کہ اس کی وجہ سے ساری لڑائی ہے، یہ ریزن ہے، اس کو نہیں چاہیے کہ یہ کہے۔ شریعت نے بھی ہمیں اجازت نہیں دی کہ سب کے سامنے توہین کر دیں، ہم کسی کی بتائیں کہ فتنہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے فقط 2 یا 3 ٹپس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، زیادہ نہیں۔ وہ یہ ہے کہ اب یہاں پر عقیدہ آتا ہے، قرآن یہاں پر کہتا ہے کہ یہ اگر کسی کا عقیدہ سٹرونگ ہوگا، کسی عورت اور مرد کو یہ پتہ ہوگا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہوں، تو وہ کبھی بھی فیملی میں شرارت نہیں کرے گی، کبھی نہیں چاہے گی کہ میری جو ہے ساس وہ یوں ہے یا میری نند اس کو میں یوں نیچا ڈی گریڈ کروں یا فلاں کے بچوں کو یوں کروں، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اگر میں کسی دوسرے کو نیچے گراؤں گی تو کل میں بھی خود گروں گی۔ پہلی چیز اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ عقیدہ یہ سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ شخص بھی بتائے گا کہ دیکھو بعض اوقات چور کا پتہ چل جاتا ہے لیکن اس کو مہلت دی جاتی کہ یہ کام نہ کرو، کیوں بھائی تم اب چوری واپس کر دو، جو پیسے ہیں جس جگہ سے اٹھائے تھے وہاں رکھ دو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چانس ہے آپ اور میں اللہ کے سامنے جواب دے ہیں۔ یہ تصور بیٹھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بڑا یہ سمجھائے گا، بڑا دوسرا پوائنٹ جو سمجھائے گا وہ ہر بندے کو اس کا رول سمجھائے گا کہ آپ کی فیملی میں 10 لوگ ہیں، 10 بندوں کا علیحدہ علیحدہ رول ہے۔ اور اگلی چیز وہ سمجھائے گا کہ رول کے بعد تمہارا جو ہر بندے کا اپنا اپنا رول ہے، اور ہر بندے کے اپنے اپنے رول کے مطابق اس کی باؤنڈریز ہیں۔ تم اپنی باؤنڈری کو کراس نہ کرو، دوسرے کے معاملے میں انٹرفیئر نہ کرو۔ تمہاری وجہ سے پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ تمہاری جو باؤنڈریز اور تمہاری جو لیمیٹیشنز ہیں اس سے تم تجاوز کر رہے ہو، تم اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہو۔ تمہاری باؤنڈری یہاں تک تھی تو تم اب کراس کر رہے ہو۔
یہ بڑا سمجھائے گا اور یہ سمجھائے گا کہ تم اکاؤنٹیبل ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر یہ نہ سمجھے ہوئے کر رہے ہو تو ابھی سمجھا رہا ہوں علیحدہ سے، لیکن اگر جان بوجھ کے کر رہے ہو تو یہ یاد رکھو کہ دنیا میں بھی مار کھاؤ گے یا کھاؤ گی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لے گا، کیونکہ تم نے پوری فیملی کو اب خراب کیا ہے۔ ان ہیلدی بنانے والے یا بنانے والی تم ہو۔ یہ تصور سمجھانے کی بات ہے کہ ہر شخص کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے، ہر بندے کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں۔ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو انٹرفیئر کرتے ہیں کبھی کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہم انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، جو دینی ہو، جو حقیقت میں دینی ہو، اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میرے سے مسٹیک ہو رہی ہے، میں زیادہ انٹرفیئر کر رہا ہوں، میں زیادہ اپنے نمبر بنا رہا ہوں، میں زیادہ چیئرمین بن گیا ہوں۔ نہیں، فیملی میں چیئرمین نہیں ہوتا، فیملی میں کوئی وہ نہیں ہوتا، فیملی میں سارے ایکول ہیں، اور بہت اپنا رول ڈیفائن کرنا اور پھر لمیٹیشن وہ کرنا۔ کوئی عورت قبول نہیں کرتی ہے، کوئی مرد قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیماری ڈائگنوز کرنا اور ڈائگنوز کر کے کسی کو بتا بھی دیا جائے، پھر بھی وہ ذہن میں توجیہ لاتا ہے کہ میں تو ان کے بھلے کے لیے کر رہا تھا۔ آپ ان کے بھلے کے لیے نہ کیجئے، آپ بھلا کرتے کرتے نقصان کر رہے ہیں، ساری فیملی کو توڑ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ پوری ایک بحث ہے کہ ہر بندے کی، ماں باپ کی کیا باؤنڈریز ہیں، لیمیٹیشنز ہیں، بہن بھائیوں کی کیا ہیں، میاں بیوی کی کیا ہیں، اس کو ڈسکس ہونا چاہیے، لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ میں بعد میں بھی شاید ڈسکس کر پاؤں، کیونکہ یہ پورا ایک ٹاپک ہے۔ تو میں یہ آپ کو یہ آخری جملہ یہی کہہ رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے اس میں بہت احتیاط کریں۔ ماہ مبارک رمضان ہے ہی تقوی پر فائز ہونے کا مہینہ۔ دعائے مجیر ہم نے پڑھی، دعائے افتتاح پڑھی، یہ بیسٹ چیزیں ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان سے زیادہ جو اسپرچول مقامات پر انسان کو جو چیز آگے لے جاتی ہے وہ یہ میٹرز ہیں۔ فیملی پہلے دوسرا سٹیپ ہے، جب یہ سٹیپ کراس کر لیتے ہیں پھر دعائے افتتاح اور دعائے مجیر ہمارا ہاتھ پکڑتی ہے۔ لیکن دعائے مجیر 100 دفعہ بھی پڑھیں، دعائے افتتاح ہر روز بھی پڑھیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ والے لوگ تنگ ہیں اور وہ بعض اوقات بتا بھی نہیں سک رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ہیلدی جو ہیں اس کی وجہ یہ خود ہی ہیں۔ تو یہ سینسٹیو مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی باتیں کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔